بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ ویسے تو بادشاہ بہت زیادہ انصاف پسند تھا، لیکن اسے بیٹیوں سے حد سے زیادہ نفرت تھی۔ خدا کی قدرت کہ اللہ نے اس کو پہلا بیٹا عطا کیا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے ہر ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ بادشاہ کی بیوی پھر امید سے ہوئی، اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا تو اس بادشاہ کو کسی دوسرے ملک ضروری کام سے جانا پڑ گیا۔ تو بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو میرے آنے سے پہلے ہی مار دینا۔ بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ بادشاہ کے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو بیٹی سے نوازا۔ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ ملکہ اس بچی کو دیکھ دیکھ کر اس کی قسمت کو رو رہی تھی اور اس کو بار بار اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ ولادت کے وقت ملکہ کے پاس ایک دائی موجود تھی۔ وہ ملکہ کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور اس نے ملکہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس ملکہ نے ساری بات اس دائی کو بتا دی کہ بادشاہ سلامت کہہ کر گئے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کو مار دینا، لیکن میں کیسے اپنی بچی کو مار سکتی ہوں؟ میں اپنی بچی کو نہیں مارنا چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دائی کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس نے ملکہ سے کہا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، میں اس بچی کو سب کے سامنے مارنے کے بہانے اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کی پرورش بہت اچھی طریقے سے کروں گی، اور اگر آپ مجھے کسی طریقے سے خرچہ وغیرہ دیتی رہیں گی تو میں اس کو بہت نازوں سے پالوں گی۔ ملکہ نے حامی بھر لی اور محل میں یہ بات پھیلا دی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر مار دیا ہے۔ اس دائی نے اس بچی کی پرورش بہت ہی نازوں سے کی اور ملکہ سے بچی کو چھپ چھپ کر ملوا بھی دیا کرتی تھی۔ ملکہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر سکون میں آ جاتی۔ اس دائی نے اپنے علاقے میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ میری نواسی ہے۔ جب بادشاہ سلامت گھر واپس لوٹے تو انہیں یہی بتایا گیا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اسے مار دیا گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی نہایت خوبصورت تھی، وہ دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادی ہی لگتی تھی۔ ایک دن وہ شہزادی اس دائی کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی اور اتفاقاً اس بادشاہ جو کہ اس شہزادی کا باپ تھا کی سواری بھی ادھر سے ہی گزر رہی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے اپنے محل میں پہنچ کر اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک دائی کی نواسی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا رشتہ اس دائی کے گھر بھجوایا کہ اپنی نواسی کا رشتہ بادشاہ سلامت کے ساتھ کر دے، لیکن حقیقت کا ملکہ اور دائی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تو بادشاہ کی ہی بیٹی ہے۔ چنانچہ دائی نے اس راز کو چھپاتے ہوئے یہ بہانہ کیا کہ میں ٹھہری ایک غریب عورت اور یہ بادشاہ سلامت کے شایان شان نہیں کہ وہ ہم سے رشتہ داری جوڑے، اس لیے میرے گھر دوبارہ رشتہ لے کر مت آئیے گا۔ لیکن بادشاہ نے پھر دوسروں کے ہاتھ رشتہ بھجوایا، لیکن دائی نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ کی طرف سے اس دائی کو بہت لالچ دیا گیا اور ڈرایا دھمکایا بھی گیا، لیکن وہ دائی پھر بھی اپنی بات سے نہ پھری۔ تبھی بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر اس پر تشدد کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہیوں نے دائی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری دائی تو پہلے ہی کمزور اور بوڑھی تھی، اتنی مار پیٹ برداشت نہ کر سکی اور اس نے بادشاہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو مار دیا۔ دائی کی بات سن کر بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا جس سے خدا نے مجھے بچا لیا، لیکن بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ تم اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر اس کا قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر مجھے لا کر دکھاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ لڑکی واقعی میں مر چکی ہے۔ شہزادے کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بہن کا قتل نہ کیا تو بادشاہ سلامت ہم دونوں بہن بھائیوں کا قتل کروا دے گا۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ بھائی کے دل میں بہن کی محبت جوش مارنے لگی اور وہ اپنی بہن سے کہنے لگا کہ اے میری بہن، میں تجھے ہرگز قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں اسی جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے جیسے تمہاری قسمت۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روئے۔ پھر اس شہزادے نے ایک ہرن کو ڈھونڈا اور اسے مار کر اس کی آنکھیں نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ میں نے اپنی بہن کو مار دیا ہے۔ بادشاہ نے ایک شیشہ منگوا کر اس میں اپنی آنکھوں کا اور ان آنکھوں کا رنگ دیکھا کہ دونوں آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے یا نہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو میری ہی بیٹی کی آنکھیں ہیں، کیونکہ دونوں کی آنکھوں کے رنگ بالکل ملتے تھے۔ ملکہ نے اپنے بیٹے سے الگ ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی اس نے اپنی بہن کو مار دیا ہے؟ تو شہزادے نے اپنی ماں کو سب حقیقت بتا دی کہ میں نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا بلکہ اسے جنگل میں زندہ چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو ملکہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کے حق میں دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ،
تو ہی میری بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ ادھر شہزادی وہیں جنگل میں ہی رہنے لگی اور جنگل کے پھل وغیرہ کھا کر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس کے کپڑے بھی بہت پھٹے پرانے ہو چکے تھے۔ ایک دن اسی جنگل میں ایک بادشاہ شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اس شہزادی نے دور سے ہی گھوڑوں کے قدموں کی آواز سن لی اور وہ فوراً ایک درخت کے اوپر چڑھ کر چھپ گئی۔ وہ بادشاہ شکار کر کر کے تھک چکا تھا اور آرام کرنے کے لیے اتفاقاً اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا جس کے اوپر اس شہزادی نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اچانک اس بادشاہ کی نظر اس شہزادی پر پڑی، لیکن وہ اچھی طرح سے اندازہ نہ لگا سکا کہ درخت پر کون ہے، کیونکہ شہزادی نے اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو، جو کچھ بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ تو وہ شہزادی ڈرتے ڈرتے نیچے اتری تو بادشاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور دل و جان سے اس شہزادی پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے کچھ پوچھے بغیر ہی کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بہت عزت سے رکھوں گا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی نے فوراً حامی بھر لی۔ بادشاہ اس شہزادی کو لے کر اپنے وطن پہنچا اور اپنے محل میں ہی اسے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ پھر 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کیا۔ اسی طرح چند سالوں میں ہی 3 بیٹے پیدا ہو گئے۔ بادشاہ ایک دن اپنی ملکہ سے پوچھنے لگا، اب جب کہ ہمارے 3 بچے ہو چکے ہیں تو اب تم اپنے بارے میں مجھے مکمل بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو اور تمہارے والد کا کیا نام ہے۔ پہلے تو ملکہ نے اسے ٹالنا چاہا، لیکن بادشاہ نے جب اصرار کیا تو اس ملکہ کو اپنا ماضی سب سچ بتانا پڑا، اور پھر ملکہ نے بادشاہ کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا کہ میرا والد ایک بادشاہ ہے اور اسے بیٹیوں سے سخت نفرت تھی، اور جب میں پیدا ہوئی تو کس طرح مجھے مروانے کی کوشش کی اور پھر کس طرح بادشاہ نے قتل کرنے کے لیے جنگل میں بھیج دیا، اور وہاں پر میری ملاقات آپ سے ہو گئی اور آپ سے شادی ہو گئی۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تم تیاری کرو، میں تمہارے باپ اور تمہاری ماں سے تمہیں ملوانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ پہلے تو اس ملکہ نے جانے سے انکار کیا کہ میں اپنے ظالم باپ سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن پھر ملکہ کو ماں کا خیال آیا کہ ماں کا کیا قصور، ماں سے تو ملنا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ کو اور اپنے بچوں کو لشکر کے ساتھ بھیج دیا، اور بادشاہ خود کسی ضروری کام سے رک گیا اور ساتھ میں اپنے وزراء سے کہا کہ تم میرے بچوں اور ملکہ کو لے کر لشکر کے ساتھ جاؤ، میں 2ری یا 3ری منزل پر تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ جب پہلی منزل پر شام ہو گئی تو وہیں پر رات گزارنے کے لیے خیمے لگنا شروع ہو گئے۔ ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ ملکہ کے خیمے کے بالکل ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے وزیر سے کہا کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ۔ وزیر نے ملکہ سے کہا کہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ہم آپ کا خیال رکھیں۔ ملکہ نے کہا کہ تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، لیکن وزیر نہ مانا اور اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے بالکل ساتھ ہی لگا لیا۔ سب نے رات کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے فوراً بعد سب سو گئے، کیونکہ وہ سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ صرف وزیر ہی تھا جو جاگ رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ تھا، اس لیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار وہ ملکہ کے خیمے میں چلا گیا۔ ملکہ کی فوراً آنکھ کھل گئی تو ملکہ نے اس وزیر کو للکار کر کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے خیمے سے فوراً نکل جاؤ۔ لیکن اس وزیر کے دماغ میں شیطان سوار تھا، اس نے ملکہ کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک بادشاہ کی ملکہ ہوں اور ایک پاک دامن عورت ہوں، تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ بادشاہ تمہارا کیا حال کرے گا۔ لیکن وزیر پھر بھی نہ رکا اور آگے بڑھتا رہا۔ تو ملکہ نے اپنا سب سے بڑا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم آگے مت بڑھو۔ اس ظالم وزیر نے ملکہ کی ایک نہ سنی اور اس معصوم بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وزیر کسی بھی طرح نہیں رک رہا تو ملکہ نے وزیر سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور میں وضو سے ہوں، پہلے مجھے اپنا وضو توڑ لینے دو۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر ملکہ خیمے سے باہر نکل گئی اور پھر ملکہ نے اپنے آپ کو بڑی بڑی جھاڑیوں میں اچھی طرح چھپا لیا۔ پہلے تو کچھ وقت تک وزیر انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ملکہ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آیا۔ کافی دیر وہ ملکہ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن ملکہ اس کو نظر نہ آئی۔ آخر کار وہ دوبارہ ملکہ کے خیمے میں گیا اور اس بچے کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ اتنے میں صبح ہو چکی تھی تو وہ اپنے خیمے میں واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے خیمے میں واپس آ گئی اور اپنے بڑے بیٹے کو نہ پا کر بہت زیادہ روئی۔ اب صبح کے وقت لشکر پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگا۔ سفر کرتے کرتے آخر جب شام ہو گئی تو وہ لوگ ایک جگہ پر رک گئے اور سب نے اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اب ملکہ نے دیکھا کہ اس وزیر کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے
لیکن اب وکیل کا خیمہ اس کے خیمے کے بالکل ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ اے وکیل، تو اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگا۔ اس وکیل نے کہا کہ اے ملکہ، ہمیں بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ۔ لیکن وکیل بھی نہ مانا۔ جب رات کو تمام لشکر والے سو چکے تو وہ وکیل ملکہ کے خیمے میں گیا۔ ملکہ پریشانی کے عالم میں پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ ملکہ نے اس وکیل کو کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، میرے خیمے سے نکل جاؤ۔ لیکن وکیل کے دماغ میں شیطان سوار تھا، اس نے کسی طرح بھی ملکہ کی بات نہ مانی۔ ملکہ نے پھر اپنا درمیانہ بیٹا وکیل کے آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، تم واپس لوٹ جاؤ۔ اس ظالم شخص نے بھی اس بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگی، اور اسے جب معلوم ہو گیا کہ یہ شخص نہیں ٹلے گا تو ملکہ نے اس سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور میں وضو سے ہوں، مجھے کم از کم اتنا وقت دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت ملتا ہے۔ ملکہ پھر خیمے سے باہر نکل گئی اور اپنے آپ کو پھر جھاڑیوں میں اچھی طرح سے چھپا لیا۔ وکیل کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن ملکہ اندر نہ آئی۔ آخر کار وہ تھک ہار کر باہر نکلا اور اس نے ملکہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن ملکہ اس کو نہ ملی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ملکہ کے خیمے میں گیا اور اس کے بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور ملکہ پھر اپنے خیمے میں آ گئی اور اپنے دوسرے بیٹے کو بھی نہ پا کر بہت زیادہ رونے لگی۔ اسی طرح جب تیسری منزل پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا تو پھر ملکہ نے دیکھا کہ اب وکیل اور وزیر کا خیمہ تو اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن آج قاضی کا خیمہ اس کے خیمے کے پاس لگ رہا ہے۔ تو اس ملکہ نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، آپ مہربانی فرما کر اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگائیے۔ پھر قاضی نے بھی ویسے ہی جواب دیا جیسا کہ وکیل اور وزیر نے دیا تھا۔ ملکہ پھر کہنے لگی کہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا خیمہ دور لگائیے۔ لیکن قاضی بھی وکیل اور وزیر کی طرح نہ مانا اور اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر جب رات ہو گئی تو وہ قاضی ملکہ کے خیمے میں پہنچ گیا۔ ملکہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ قاضی صاحب، وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، لیکن آپ تو عالم ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہاں سے چلے جائیے۔ لیکن وہ قاضی بھی پیچھے نہ ہٹا اور آگے بڑھتا رہا۔ ملکہ نے پھر اپنا سب سے چھوٹا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ اے قاضی، تم اس معصوم بچے کا واسطہ ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس ظالم قاضی نے بھی ملکہ کے اس معصوم بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ یہ دیکھ کر رونے لگی اور کہا میں تو پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، مجھے اتنا وقت دیجیے کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اپنا وضو توڑ لو۔ تو ملکہ اپنے خیمے سے باہر آئی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ ادھر قاضی خیمے میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود جب ملکہ نہ آئی تو اس نے ملکہ کو باہر جا کر کافی دیر ڈھونڈا، لیکن ملکہ اس کو نہ ملی۔ پھر وہ ملکہ کے خیمے میں گیا اور ملکہ کے بیٹے کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ ادھر ملکہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ پڑی اور اسے بھاگتے بھاگتے صبح ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے دریا ہے۔ وہ ساتھ ہی دریا کو دیکھتی جا رہی تھی اور یہ سوچتی جا رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے شہزادی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اسے اپنے شوہر کا ڈر بھی تھا کہ وہ اس کی باتوں کا یقین بھی کرے گا یا نہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کا خوف اور بچوں کا درد دل میں لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجیں اسے بہا کر ایک کنارے پر لے گئی۔ ادھر کنارے پر 6 مرد تھے جنہیں دیکھ کر شہزادی بہت خوفزدہ ہو گئی کہ ادھر 3 مردوں نے میری زندگی برباد کر دی اور یہاں پر تو 6 مرد ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ میری ہے۔ الغرض وہ اس کو لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے کہ ہمارا والد جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ ان کا والد ایک بہت ہی سمجھدار آدمی تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کسی امیر گھر کی لگتی ہے، لہٰذا والد نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میرے بیٹو، تمہاری کوئی بہن نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی بہن بنا لو۔ سب لڑکے ہنسی خوشی اس بات پر متفق ہو گئے۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے اور وہ ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی تھی۔ ادھر بادشاہ جب اپنے لشکر میں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں دریافت کیا، لیکن وزیر، وکیل اور قاضی نے کہا کہ آپ کی ملکہ تو ایک ڈائن تھی جو اپنے بچوں کو کھا کر خود بھاگ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا، لیکن پھر اس بادشاہ نے محسوس کیا کہ یہ تینوں شخص مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو اس طرف چلتے ہیں جہاں کا مقصد لیے ہم جا رہے تھے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، اور وہاں جا کر اپنے سسر سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے ان کی بیٹی ایک ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں کو کھا گئی۔ دوسری طرف وہ ملکہ اس کسان کے گھر رہ رہی تھی اور وہ لوگ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے اور وہ ملکہ بھی ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی تھی۔ ایک دن اسے کسی سے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے والد کے ملک میں ہے۔ شہزادی کو معلوم تھا کہ اس کے والد کو قصے سننا بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بادشاہ سے کہیں کہ ہماری بہن بہت اچھے قصے سناتی ہے، اسے آپ شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیں۔ چنانچہ وہ بھائی بادشاہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہماری بہن بہت اچھے قصے سناتی ہے، آپ کو روز ایک نیا قصہ سننے کو ملے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی بہن کو لے آنا، اگر ہمیں اس کے قصے پسند آئے تو ہم اسے رکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شام کو دربار میں چلی گئی اور اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا لیا اور درمیان میں پردہ بھی حائل تھا۔ شہزادی نے ایک قصہ سنایا تو بادشاہ کو وہ قصہ بہت پسند آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ہم شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیتے ہیں، تو تم روز شام کو آ کر ایک نیا قصہ سنا دیا کرنا۔ اسی طرح وہ روز آتی اور شام کو ایک قصہ سنا کر چلی جاتی۔ بادشاہ اسے اور اس کے بھائیوں کو بہت سے انعامات سے نوازتا تھا۔ حسب معمول ایک دن اس شہزادی نے دیکھا کہ بادشاہ کے پاس اس کا شوہر موجود ہے اور ساتھ میں قاضی، وزیر اور وکیل بھی موجود ہیں، تو اس شہزادی نے سوچا کہ آج اپنا واقعہ سنا ہی دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آج آپ کو خاص داستان سناؤں گی۔ داستان شروع کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے کہ جس نے واش روم سے ہو کر آنا ہے وہ ہو آئے، لیکن داستان کے دوران کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ سب افراد نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، تم قصہ سنانا شروع کرو، ہم میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ شہزادی نے اپنی دکھ بھری کہانی سنانا شروع کی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اسے مار دیا ہے۔ ادھر وہ بچی دائی کے پاس رہنے لگی اور دائی نے اس بچی کی بہت اچھی طرح پرورش کی۔ بچی جب جوان ہوئی تو بادشاہ کی کسی طرح اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے اپنا رشتہ اس کے لیے بھیجا، لیکن اس دائی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس بادشاہ نے دائی پر بہت تشدد کروایا۔ دائی بوڑھی ہو چکی تھی اور مار کو زیادہ برداشت نہ کر سکی، تو بادشاہ کو سب سچ بتا دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ، اس کو جنگل میں لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو اور اس کی آنکھیں لے کر آنا۔ پھر بھائی اپنی بہن کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتا تھا اور پریشان رہتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کروایا۔ اس لیے وہ بڑی بے تابی سے بولا کہ تم اپنا قصہ سناتی جاؤ، رکنا مت۔ بدلے میں اس نے ڈھیر سارے انعامات اس کے بھائیوں کے حوالے کیے اور کہا کہ قصہ سناتی جاؤ۔ شہزادی نے پھر واقعہ سنانا شروع کیا اور کہا کہ جنگل میں جا کر بھائی نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک ہرن کو پکڑ کر اس کو قتل کیا اور اس کی آنکھیں نکال کر بادشاہ سلامت کے آگے پیش کی، جس کی وجہ سے بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اس طرح وہ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور وہاں کے پھل وغیرہ کھا کے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن اسی جنگل سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو وہ شہزادی کو دیکھتے ہی شہزادی پہ فدا ہو گیا اور اس نے اس شہزادی سے محل میں جا کر شادی کر لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا والد کون ہے اور تم کہاں سے ہو، اور اس ملکہ نے بادشاہ کو سب سچ بتا دیا کہ اس کا والد ایک بادشاہ تھا اور اسے بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ پھر بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے باپ اور ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے بچوں کو اور اپنی ملکہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور خود ایک ضروری کام سے رک گیا، اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر آ کر ملوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شہزادی خاموش ہو گئی تو اس کا شوہر بڑی بے تابی سے بولا کہ تم اپنا قصہ سناتی جاؤ، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ قصہ ملکہ کا اور اس کا اپنا ہے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ پھر شہزادی نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا اور بتایا کہ پہلی منزل پر کس طرح وزیر نے اپنا خیمہ اس کے خیمے کے پاس لگانا شروع کیا، تو ملکہ نے اس کو روکا کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ، لیکن وزیر نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کا خیال رکھا جائے
اور جب رات ہوئی تو وہ وزیر ملکہ کے خیمے میں گھس گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ نے جب روکا تو وہ نہ رکا۔ پھر ملکہ نے اپنا بیٹا آگے کر کے اس کا واسطہ دیا، لیکن اس نے اس بچے کا سر کاٹ دیا اور ملکہ نے اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ اتنے میں وزیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرا پول کھل رہا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ جس نے واش روم جانا ہے پہلے وہ آئے، بعد میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ چپ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ملکہ نے پھر واقعہ سنانا شروع کیا کہ جب دوسری منزل آئی تو کس طرح وکیل نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگانا شروع کیا۔ ملکہ نے پھر اس کو روکا تو وہ بھی وزیر کی طرح نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ پھر رات ہوئی اور سارے لشکر والے سو گئے تو وہ وکیل ملکہ کے خیمے میں گھس گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ مانا، تو ملکہ نے اپنا بیٹا آگے کر دیا اور اس سے کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس وکیل نے اس بچے کا سر کاٹ دیا اور ملکہ نے وکیل سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، تو مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ ملکہ نے اپنے آپ کو کسی طرح خیمے سے نکال کر باہر آئی اور جھاڑیوں میں خود کو اچھی طرح سے چھپا لیا۔ وہ ملکہ کو ڈھونڈتا رہا لیکن ملکہ کو ڈھونڈ نہ سکا۔ اس طرح پھر وہ خیمے میں گیا اور بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور لشکر پھر روانہ ہو گیا۔ تیسری منزل پر ملکہ نے دیکھا کہ وزیر اور وکیل کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن اب کی بار قاضی کا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگا ہے۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ رکا اور رات کو اس کے خیمے میں آ گیا۔ ملکہ نے اسے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، آپ خدا کا خوف کریں اور خیمے سے باہر نکل جائیں۔ قاضی بھی نہ مانا اور اس نے اپنا تیسرا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس معصوم بچے کے سر کی قسم یہاں سے نکل جاؤ۔ قاضی نے بھی اس بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ نے پھر کہا کہ میں پاک دامن عورت ہوں اور مجھے اتنا وقت دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ملکہ وہاں سے نکلی اور کسی طرح اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ سامنے ایک دریا تھا اور دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ اب قاضی کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ تو اس کا ہے۔ وہ بھی کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس کو ڈانٹ دیا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جب تک قصہ ختم نہیں ہوتا تم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر شہزادی نے واقعہ سنانا شروع کیا کہ کس طرح ملکہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگتے بھاگتے سامنے ایک دریا آ گیا اور اس ملکہ نے اس دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجوں نے اسے کسی کنارے لگا دیا اور سامنے 6 مرد تھے۔ اب ملکہ گھبرا گئی۔ وہ سب ملکہ کو اپنے گھر لے گئے اور ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ یہ تم لوگوں کی بہن ہے۔ وہ سب اس ملکہ کا بہن کی طرح خیال رکھنے لگ گئے اور وہ ان کے گھر کے کام کاج وغیرہ کرتی تھی۔ بھائیوں کو محسوس ہوا یہ تو ہمارا واقعہ ہے۔ وہ بہت توجہ سے سننے لگ گئے۔ ایک دن اس ملکہ کو پتہ چلا کہ یہ ملک تو اس کے اپنے والد کا ہے اور اس کو پتہ تھا کہ اس کے والد کو قصے سننا بہت پسند ہے۔ اس نے ان 6 بھائیوں سے کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، آپ اس سے قصے سنا کریں۔ اگر آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو آپ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیجئے گا۔ چنانچہ وہ بھائی اس بہن کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے قصہ سنا اور اس کو پسند آ گیا، تو اس نے اس لڑکی کو اپنے دربار میں شاہی قصہ گو مقرر کیا۔ اتنے میں اس لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا۔ دونوں بادشاہ حیران و پریشان ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ باپ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا۔ ادھر ملکہ کے شوہر بادشاہ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا کہ ملکہ زندہ سلامت ہے۔ پھر اس کے باپ بادشاہ نے وزیر، وکیل اور قاضی کو سخت سزا سنائی۔ اس نے 12 گھوڑے منگوائے اور تینوں افراد کے ہاتھ پاؤں گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت بھگا دیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ شوہر بھی شرمندہ تھا کہ مجھے اس طرح اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اور اس شہزادی کے باپ نے بھی اس شہزادی سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا،
اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔